وسلم۔ علامہ کافی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے یہاں، مگر حشر تک نام و نشاں پنجتن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے یہاں، نام شاہان جہاں لیکن مٹ جائیں گے یہاں، مگر حشر تک نام و نشاں پنجتن رہ جائے گا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ ایک مرتبہ اور پڑھے رب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیح والہ ابد الدہور وکرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا ذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اللہ نے قرآن مقدس کو اتارا اور قرآن پاک سے رسول پاک کی ذکر کو اتارا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اتارا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے پاس ہے۔ آج اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، دین کے فرائض کو انجام دیتا ہے، تو اسلام پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے۔ احسان اس کا خود پر ہے کہ اس نے مان کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کیا ہے، کیونکہ اسلام پر کسی کا احسان نہیں۔ اسلام تو اس وقت جب 313 کے کاندھے پر بدر کے میدان میں سفر کر رہا تھا، تب تو اسلام خوف کھایا نہیں کہ میرے ماننے والا مجھے مانے گا کہ نہیں مانے گا، لوگ مجھے تسلیم کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اسلام اس وقت بھی خوف نہیں کھایا، جبکہ پوری دنیا میں صرف 313 کے کاندھے پہ اسلام تھا، اور 313 کے کاندھے پر سوار ہو کر کے بدر کا میدان فتح کیا۔ اس وقت خوف نہیں کھایا، تو آج تو پوری دنیا میں مسلمان ہے، آج خوف کہاں سے کھائے گا؟ آج اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کو سجدہ کرنے والا بنا دیا، اپنی بارگاہ میں جھکنے والا آپ کو وہ بنا دیا، ورنہ لاکھوں کروڑوں بے گنتی لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، اکڑا ہوا ہے۔ دلی کے دل والے داتا حضرت خواجہ نجام الدین اولیاء کا ایک قول ہے کہ وہ بار بار ایک جملہ کہتے اور اس کو کہنے کے بعد بے ہوش ہو جاتے تھے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ ہم سے اچھا تو وہ دھوبی کا بیٹا ہے، ہم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا، اتنا کہتے اور کہہ کے بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ بار بار اس جملہ کو دہراتے، پھر ہوش آتا، پھر گرتے، پھر ہوش آتا، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ مریدوں نے دیکھا کہ میرے پیر صاحب جو ہے بار بار اس جملہ کو کہتے ہیں کہ ہم سے تو اچھا دھوبی کا بیٹا ہے، مجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا، اتنا کہہ کے پیر و مرشد بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آخر کار مرید نے آگے بڑھا اور کہا کہ حضور ذرا بتائیے نا، وہ دھوبی کا بیٹا کا واقعہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے جو آپ بار بار دھوبی کے بیٹے کا نام لیتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ حضرت خواجہ نجام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک دھوبی کا بیٹا تھا، ایک شہر میں ایک دھوبی رہتا تھا، ایک دھوبی اور اس کی بیوی رہتی تھی، اور اسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ دھوبی اس بادشاہ کے ہاں کام کرتا تھا، کپڑا دھلتا تھا، پریس کرتا تھا، استری کرتا تھا، پھر لے کے تہ کر کے پہنچا دیتا تھا۔ اور اس دھوبی کا ایک بیٹا چھوٹا سا تھا۔ وہ بیٹا جب بڑا ہو گیا تو ماں باپ کے کام پر وہ ہاتھ بٹانے لگا، ماں باپ کا کام وہ کرنے لگا، اور اچھا خاصا کام سیکھ لیا۔ اس دھوبی کے بیٹے نے
ماں باپ کے ساتھ جب کام کرنے لگے تو اس دھوبی کے بیٹے کو ایک دن یہ پتہ ہو گیا کہ بادشاہ کی جو بیٹی ہے اس کا بھی کپڑا یہاں دھلنے کے لیے آتا ہے۔ وہ دھوبی کا بیٹا کیا کیا، اس بادشاہ کی بیٹی شہزادی کا کپڑا الگ سے دھلتا تھا اور الگ سے استری کرتا تھا اور بڑے عمدے سے اس کو پریس کر کے تہ کر کے بھیج دیتا تھا۔ یہ معمول کچھ دن تک چلتا رہا۔ ماں نے ایک بار ریمانڈ میں لیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ میرا بیٹا صرف بادشاہ کی بیٹی کا کپڑا دھلتا ہے اور اسی کپڑے کو بہترین سے پریس کرتا ہے اور اچھے سے اس کو تہ کرتا ہے۔ ماں نے سوچا کہ ایک دن یہ بیٹا مروائے گا سب کو۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پیونکاری آسمان تک کیسے پہنچ گیا۔ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ دھوبی کا بیٹا ہے۔ ماں نے سمجھا کہ اگر یہی کام چلتا رہا تو ایک دن بادشاہ ہم سب کے سر قلم کر دیں گے، اس سے روکنا چاہیے۔ تو اس دھوبی نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ آج کے بعد تم کپڑا نہیں دھلو گے، آج کے بعد تم اس کام کو نہیں کرو گے۔ بیٹا تھا، رک گیا۔ اب رک گیا تو اس عاشق کو اپنے محبوبہ، نادیدہ محبوبہ، جس کو دیکھا نہیں ہے، جس کو پہچانا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، اسے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نادیدہ محبوبہ کو دیکھنے کے بغیر محبت ہو گئی۔ اب باپ نے کہا کہ تمہیں کپڑا نہیں دھلنا تھا، اور جب وہ دھوبی کا بیٹا کپڑا دھلتا تھا اس کے دل کو تسکین ہوتا، اس کو سکون ملتا کہ ہم نے اپنے محبوبہ کو دیکھا تو نہیں ہے، ہم نے اپنے عاشق کو دیکھا تو نہیں ہے، چلو اس کے کپڑے دھل کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس کے کپڑے کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے بھیج دیتا تھا۔ جب ماں باپ نے کہا کہ آج کے بعد تمہیں کپڑا نہیں دھلنا ہے، استری نہیں کرنا ہے، کپڑے کو چھونا تک نہیں ہے، اب بیٹا کپڑے دھلنے سے جب باز آ گیا تو بیٹا اسی جدائی میں بیمار پڑ گیا، اور بیمار اتنے لمبی بیماری ہو گئی کہ اسی محبت میں وہ بیٹا تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ مرنے کے بعد اب جب کپڑا بادشاہ کے گھر میں جاتا ہے تو وہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی دیکھتی ہے کہ آج سے پہلے جو کپڑا میرا استری کر کے آتا تھا، تہ کر کے آتا تھا، وہ کپڑا آج مجھے نہیں مل رہا ہے، وہ صاف ستھرا آج مجھے نہیں مل رہا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ بادشاہ کی بیٹی نے دھوبن کو بلایا اور کہا کہ بتا میرا کپڑا کون دھلتا تھا؟ بادشاہ دھوبن کہنے لگی کہ وہ کپڑا میں دھلتی تھی۔ کہا کہ سچ بتاؤ؟ کہا میں سچ بتاتی ہوں کہ اس کو میں دھلتی تھی۔ وہ بادشاہ کی بیٹی کہنے لگی یہ بتاؤ اس کو تہ کون کرتا تھا، اس میں استری کون کرتا تھا؟ وہ دھوبن کہنے لگی میں ہی کرتا تھا، میں ہی اس کو صاف ستھرا کرتی تھی اور میں ہی استری کر کے لا کے دیتی تھی۔ وہ شہزادی کہنے لگی سچ بتاؤ نہیں تو سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب اس بات کو وہ دھوبن سنی ہے تو پہلے اسے بیٹے کی محبت میں، بیٹے کے غم میں وہ عورت پریشان تھی، بیٹے کی جدائی سے وہ عورت پریشان تھی، اب جان کی بات آ گئی ہے۔ وہ دھوبن کہنے لگی، وہ دھوبن زارو قطار رونے لگی اور کہنے لگی ہے شہزادی اس طرح کی بات سامنے آئی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو اس کام سے الگ کر دیا تو اسی جدائی میں وہ مر گیا ہے، اتنا سننا تھا۔ وہ شہزادی اپنے خادم کو بلاتی ہے، اس کے بعد کہتی ہے ایک شاہانہ عمدہ سواری تیار کرو، اور سواری تیار ہونے کے بعد پھولوں کا گلدستہ منگایا، پھولوں کا ٹوکرا منگائی، اس کے بعد جو ہے شاہانہ لباس پہن کر کے، زیب تن کر کے، اچھے لباس میں اور عمدہ لباس پہن کر کے ایک شاہانہ سواری پر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ بتا تیرے بیٹے کا قبر کہاں ہے، بتا تیرے بیٹے کا قبر کہاں ہے۔ اب سے پہلے تو وہ دھوبی کا بیٹا نادیدہ عاشق کے لیے مر گیا ہے، لیکن اب یہاں دھوبی بادشاہ کی بیٹی اس محبوب کے لیے مر رہی ہے جسے کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی سنا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے۔ اب عاشق یہ بھی ہو گئی ہے، پھولوں کا گلدستہ لے کے قبرستان پہنچتی ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد پھولوں کا ٹوکرا قبر پہ اتارتی ہے اور قبر کے اوپر لگے لا کے پھول چڑھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے نادیدہ محبوب تو نے تو مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن تم میری محبت میں دم دے دیا ہے، آج میں تیری قبر میں آ گیا ہوں، محبت قبول کی جائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اس دھوبی کے بیٹے
بیٹے کی محبت اس لیے قبول ہے کہ بادشاہ کی بیٹی کے دربار میں وہ محبت قبول ہو گئی، بادشاہ کے بیٹی کے دربار میں وہ محبت قبول کی گئی، شہزادی کے دروازے پر محبت قبول ہوئی۔ آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کوئی 60 سال سے کرتے ہیں، کوئی 50 سال سے کرتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں دھوبی کے بیٹے اس لیے کامیاب ہو گئے کہ ان کی محبت شہزادی کے دروازے پر قبول کی گئی۔ ہم جو نماز روزہ عبادت کرتے ہیں 60 سال 50 سال 20 سال 30 سال سے، کیا ہمیں بھی اس بات کی خبر ہے کہ ہماری عبادت بھی قبول ہو رہی ہے؟ اس بات پر ہم اتفاق رکھتے ہیں کہ ہم نے جتنی نمازیں پڑھی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ وہ دھوبی کا بیٹا اس لیے کامیاب ہو گیا کہ ان کی محبت قبول کی گئی۔ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے؟ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کی کوئی گارنٹی ہمارے پاس ہے کہ ہم نے جتنی سجدہ کیا ہے، جتنے رکوع کیا ہے، جتنی عبادت کیا ہے اللہ کی دربار میں قبول ہے؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے، آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ بادشاہ کا بیٹا، بادشاہ کی بیٹی محبت قبول کی تو دھوبی کا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ اے میرے دوستو، جب بغیر دیکھے دھوبی کا بیٹا اتنی محبت ایک بادشاہ کی بیٹی سے کر سکتا ہے کہ اگر جدائی ہو جائے تو دھوبی کا بیٹا مر جاتا ہے، ہم بھی اگر بغیر دیکھے خدا سے اتنی محبت کر لے، اتنی محبت کر لیں کہ جب تک جنت کی سند نہ ملے ہم چین سے نہ بیٹھے، تو یقیناً میرے دوستو اس عاجزی کے ساتھ اگر عبادت کریں گے تو ہماری نماز قبول ہوگی۔ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، آتے کب آتے ہیں؟ 1 بجے پہنچتے ہیں۔ کچھ لوگ تو آدھا خطبہ گزرنے کے بعد آتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے نہیں، اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے آتا ہے۔ نماز ایک بوجھ سمجھ کر کے اتارنے کے لیے مسجد آیا ہے۔ جب ایک دھوبی کا بیٹا بغیر دیکھے اتنی محبت کر سکتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، ہم کو بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ جس خدا کو ہم دیکھے نہیں ہے بغیر دیکھے اتنی محبت کرے کہ جب تک ہمیں سند نہ ملے کہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں، روزہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں، عبادت قبول ہوتی ہے کہ نہیں، تب تک شانتی سے نہ بیٹھا جائے۔ میرے دوستو، پتہ نہیں ہماری آپ کی عبادت کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے پہنچتے رد کر دیا جائے اور واپس چہرے میں مار دیا جائے۔ کہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آج ہم لوگ چند نمازیں پڑھ کر کے، چند عبادتیں کر کے، 2-4 نیک کام کر کے سوچے ہیں کہ جنت ہماری ہو گئی۔ یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے۔ یہ پتہ نہیں ہے، نہ آپ کو پتہ ہے، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ کسی کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے کہ جہنم ہے۔ تو پھر اتنے مطمئن کے ساتھ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اتنے آسانی کے ساتھ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ انسان کو ہمیشہ تڑپنا چاہیے۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ خدا دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ بندہ کس خیال سے آیا ہے۔ کیا واقعی یہ جان چھڑانے کے لیے آیا ہے، یا واقعی یہ بوجھ اتارنے کے لیے آیا ہے، یا واقعی سچ مچ یہ اللہ کی عبادت کرنے آیا ہے؟ وہ خدا جانتا ہے۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے محبت کرنے والے کی جینے کا سہارا نماز ہے۔ جو بندہ اللہ سے سچے دل سے محبت کرتا ہے، نظام الدین اولیاء کا قول ہے، جن کی بارگاہ میں اجمیر شریف پہنچنے سے پہلے حاضری دیتے ہیں دلی میں، ان کا قول ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے کا
जीने का जरिया और सहारा बीच में नमाज है। अगर ये बीच में नमाज ना होती तो जितने लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो लोगों का दिल फट जाता। जैसे उस धोबी का बेटा बगैर देखे उस बादशाह की बेटी से मोहब्बत किया और रोका गया तो उसका दिल फट गया और वो मर गया। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं जितने लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं अगर बीच में नमाज का जरिया ना होता, नमाज का सहारा ना होता तो इसका भी दिल फट जाता, ये भी मर जाता। ये है मुसलमान, ये है मुसलमान, इसको कहते हैं ईमान। कि बीच में जीने का जरिया मुसलमानों के लिए नमाज है। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि अगर ये बीच में नमाज ना होती तो अल्लाह की कसम जितने लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं इन लोगों का दिल फट जाता और ये तरफ तरफ के मर जाते। ये बंदा जब नमाज में खड़ा होता है तो उसका दिल ये कहता है कि हमारा भी कोई महबूब है और उससे हम मोहब्बत का दावेदार है। ये मोहब्बत का दावेदार इंसान है कि कहे कि हम जब नमाज में खड़े हो जाते हैं तो हमारी मोहब्बत, हमारा महबूब अल्लाह है और उससे मोहब्बत का दावेदार हम हैं। यही नमाज बीच में जीने का जरिया है ईमान वालों के लिए। तो मेरे दोस्तों, आप खुद फैसला कीजिए कि हम मुसलमान हैं। आप मुसलमान हैं तो कितने लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं? तहज्जुद को छोड़ दीजिए, कितने लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं? अगर हाथ उठाने का दें तो मुश्किल से 10 से 20 आदमी होगा। ये 500 के मजमा में 20 आदमी ऐसा होगा जो 5 वक्त नमाज पढ़ता होगा। फिर हम दावा किए हैं कि जन्नत हमारी है, हम ही जन्नत में जाएंगे। ये उम्मीदों की नगरी को छोड़ दीजिए और किस ख्याल में आप जीते हैं कि जन्नत हमारी है और हम ही जाएंगे, इस बात को भूल जाइए। वहाँ जब हिसाब लिया जाएगा तो सबसे पहले जो पूछा जाएगा वो ये आपसे सवाल होगा, ये सवाल हमसे भी होगा, आपसे भी होगा, पूरी कायनात के लोगों से होगा कि बताओ नमाज कितनी पढ़ के आया है। अल्लाह को मनाने का जरिया नमाज है, नमाज कितनी नमाज पढ़ के आया, इसका हिसाब पहले देना होगा। और ये जो दावा किए हुए हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम ही जन्नत में जाएंगे, इस ख्याल को ज़हन से निकाल दीजिए। वहाँ आपका सजदा देखा जाएगा, आपका ईमान देखा जाएगा कि आपने जिया है दुनिया में तो किस तरह जिया है। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि जैसे मेरा खुदा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का मुतालबा करता है ऐसे ही मेरा अल्लाह मोहब्बत का भी मुतालबा करता है कि ये बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। ये बंदा नमाज तो पढ़ता है लेकिन मेरी मोहब्बत में पढ़ता है या सिर्फ जान छुड़ाने के लिए पढ़ता है। तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं जैसे खुदा जो है मुतालबा करता है नमाज का, रोज़े का, हज का, ज़कात का, ऐसे ही मेरा खुदा मोहब्बतों का भी मुतालबा करता है। आप सोच लीजिए, अपने दिल से पूछिए, अपने ईमान से पूछिए, अपने जहन से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि आपकी मोहब्बत खुदा से कितनी है। आप खुदा से कितनी मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह की बारगाह में कितने लोग सर झुकाते हैं, खुद अंदाज़ा कर लीजिए। जब हम सर झुकाने के लिए तैयार नहीं तो इतने आसानी से इतने बड़े महल जो जन्नत में बनाया गया, किसी को मोती, किसी को हीरा, किसी को जवाहर